تو آج ہم ستار اردو زبان کی تیسری جماعت کے لیے پہلا حصہ ہے یہ، اور اس کا یہ سبق نمبر 9 پڑھیں گے، میوزیم کی سیر۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اسکول میں آج بچے بہت خوش تھے۔ کچھ بچے تو اتنے خوش تھے کہ وہ کھانے کے وقفے میں، یعنی انٹرول کو کہتے ہیں، مہلت کو، بات بھی کر رہے تھے۔ آج اسکول میں شور بھی کم تھا، جس کی وجہ سے ارشد اور مریم کی باتیں بالکل صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ارشد: میم کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام میموریل گھومنے جائیں گے۔ مریم: حیرت سے، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کون تھے؟ ارشد کہتا ہے، جب ہم کل میموریل جائیں گے تو میم سے پوچھیں گے کہ یہ کون تھے۔ سارے بچے دوسرے دن تیار ہو کر وقت پر اسکول پہنچ گئے اور بہت خوش تھے۔ وہ گھر سے اپنی پسند کے کھانے بھی ساتھ لائے تھے۔ تبھی بس آ گئی اور میم نے ان کو بس میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں بچے اے پی جے عبدالکلام میموریل پہنچ گئے۔ بچے بس سے اترے اور لائنوں میں میوزیم کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی انہیں ایک کشتی دکھائی دی، یعنی ناؤ۔ مریم کہتی ہے، میم یہاں کشتی کیوں رکھی ہے؟ جبکہ رات میں میری والدہ یعنی امی نے اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بڑے سائنسدان تھے اور ان کو لوگ میزائل مین بھی کہتے تھے۔ میم کہتی ہیں، آپ کی والدہ نے بالکل صحیح بتایا، وہ ایک بہت بڑے سائنسدان تھے۔ کشتی جو یہاں رکھی ہوئی ہے یہ ان کے والد محترم زین العابدین کی ہے، جسے وہ مچھلی پکڑنے والوں کو کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے یہ یہاں رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا بچپن یہیں گزرا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی پیدائش 15 اکتوبر 1931 کو تمل ناڈو کے ضلع رامیشورم کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھنشکوٹی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے دوران اے پی جے عبدالکلام اپنے محلے میں اخبار تقسیم کیا کرتے تھے۔ بچے کچھ آگے بڑھے تو انہوں نے مختلف قسم کے میزائل دیکھے۔ راہل: میم، انہوں نے سائنس میں کیسے دلچسپی لینی شروع کی؟ میم: ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد جب مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن کر رہے تھے، اس وقت ان کی دلچسپی بڑھی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو میں کام کرتے ہوئے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے سیٹلائٹ لانچ وہیکل SLV-3 کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بھارت کی خلائی کوششوں میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ بچوں، اے پی جے عبدالکلام یہیں نہیں رکے بلکہ انہوں نے 1974 میں بھارت کے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں شہرت ملی۔ ان کے اسی شوق و محنت اور لگن کی وجہ سے میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت نے خود مختاری حاصل کی۔ اگنی، پرتھوی، آکاش ناگ اور ترشول جیسے میزائل ڈاکٹر کلام صاحب ہی کی قیادت میں بنائے گئے۔ بچے اور آگے بڑھے تو انہوں نے ستار دیکھا۔ آمینہ: میم یہ ستار یہاں کیوں رکھا ہے؟ میم: اے پی جے عبدالکلام کو موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، انہیں ستار بجانا بہت پسند تھا۔ بچے بہت خوش تھے۔ آخر میں آصف نے میم سے پوچھا، آصف: میم،
یعنی یہ پوچھ رہا ہے ان سے، میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے صدر جمہوریہ بھی تھے۔ میم: جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، وہ 26 جولائی 2002 سے 24 جولائی 2007 تک ہندوستان کے صدر جمہوریہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ بچوں سے ملتے، ان سے سوالات کرتے اور تاکید بھی کرتے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوالات کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بچوں کو سوال کرنے دیں، ہر بچہ بہت سارے خواب لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے اسکول کے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کتابوں اور عظیم انسانوں کو اپنا دوست بنائیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ زندگی کا بنیادی مقصد خوش رہنا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا قول ہے کہ ہر چھوٹی مسکراہٹ کسی کے دل کو چھو سکتی ہے۔ بچہ اپنی صلاحیت کو پروان چڑھا کر ملک کی ترقی میں حصہ لیتا ہے، خود بھی خوش ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خوشی دیتا ہے۔ آج کا دن بچوں کی زندگی کا اہم دن تھا۔ میوزیم گھومنے کے بعد بچے خوش اپنے گھر واپس آ گئے۔ تو یہ یہاں تک مکمل سبق تھا، اور اس کے آگے جو ہے وہ یعنی الفاظ اور معنی لیے ہیں، اس کے علاوہ ایکسرسائز ہے، جس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔